کو یہیں روک دے، اور روایت میں سورج تو وہیں ٹھہر گیا۔ جب تک تم دشمن سے فارغ ہو نہیں جاؤ گے، اثر نہیں پڑ لو گے، اس وقت تک سورج ہلے گا نہیں اپنی جگہ سے۔ میں نے عرض کیا کہ تم دعوت کو پہلے سنت پر لاؤ، یہ نہیں کہ باطل عادات لے کے بیٹھ جاؤ موبائل بیانات میں اور ٹیپ کر لو یہاں بیٹھ کے اور پھر گھر جا کے سن لو۔ یہ بیماری مسلمانوں میں، پڑھے لکھوں میں خاص طور پر، میں تو صاف کہتا ہوں کہ جتنا نقصان دین کا نقصان اپنوں سے ہو رہا غیروں سے تو کوئی تصور ہی نہیں ہے دین کا نقصان کا۔ یہ تو بیچاروں نے اپنے غلطی کا الزام غیروں کو دیا ہوا ہے، اور اتنے بے عقل ہیں، اتنے جاہل ہیں کہ ان باتوں کو پھیلانے کو دین کی خدمت سمجھتے ہیں بجائے دین کا نقصان سمجھنے کے۔ یہ شیطان نے پڑھایا ان کو، جو سنو اس کو، جو ٹیپ کرو اسے آگے بھیجو، ثواب حاصل کرو۔ گناہ کے راستے سے ثواب، سنو تو صحیح، گناہ کے راستے سے ثواب حاصل کرو۔ اور میں آپ سے صاف کہہ دیتا ہوں، جن لوگوں کو اس بات سے اشکال ہوتا ہے نا، وہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں سے سنتوں کی عظمت نکل چکی ہے۔ سب بات ہے، جس کے دل سے سنت کی عظمت اور محبت ختم ہو جائے گی، وہ رواج کے خلاف سننا پسند نہیں کرے گا۔ یہ میری بات یاد رکھیے، جس کے دل سے سنت کی عظمت ختم ہو چکے گی وہ رواج کے خلاف سننا پسند نہیں کرے گا۔ ہماری بات یاد رکھنا ہے۔ اس زمانے میں جتنے بھی لوگ آپ کو ایسے ملے نا، جو کہیں بھائی ایسا کیوں کہہ دیا، ایسا کیوں کہہ دیا، سمجھ لینا کہ اس کا دل سنت سے خالی ہو چکا۔ کیونکہ حضرت فرماتے تھے کہ جو لوگ رواج پر چلیں گے اور اپنی رواجی رائے کو مقدم رکھیں گے وہ سنتوں کے دشمن ہوں گے، سنتوں کے دشمن ہوں گے۔ جی ہاں، ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ دعوت کو سنت پر لاؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبادات کو بھی سنت پر لاؤ، عبادات کو بھی سنت پر لاؤ، اس لیے کہ جو عمل نماز کا، ذکر کا، تلاوت کا خلاف سنت ہے وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ہر عمل کو یہ غور کیا کرو کہ میں نے جو کام کیا ہے اس میں کتنا عمل سنت کے مطابق ہوا، کتنا خلاف سنت ہوا۔ ہم نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں فریضہ ادا ہو گیا۔ ارے فریضہ ادا ہو گیا، فریضے کی ادائیگی کیا ہے؟ فریضے کی ادائیگی کیا ہے؟ پہلے یہ تو سوچ لو کہ فریضے کا ادا ہونا کیا ہے۔ فریضے کا ادا ہونا یہ ہے کہ یہ فریضہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ فریضہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے نا، یہ تو ادا ہونا ہے۔ لوگ نماز پڑھنے کو نماز ادا کرنا سمجھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ نماز کا قبول ہونا نماز کا ادا ہونا ہے۔ جن صحابی نے جلدی جلدی نماز پڑھی، آپ ان کو نماز کو لوٹوایا، پھر لوٹوایا، پھر لوٹوایا، پھر لوٹوایا۔ یہ بار بار کا لوٹانا یہ بتلا رہا ہے کہ آپ کی نماز ادا نہیں ہوئی، کیونکہ قابل قبول نہیں ہے۔ سنو ادھر دیکھو، یہ نہیں یہ اعلیٰ نماز ہے، یہ ادنا نماز ہے، یہ ان کی نماز ہے، ہماری نماز ہے، ایسی نماز کوئی تقسیم کی نہیں گئی ہے۔ اس لیے کہ آپ کا یہ فرمانا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس حدیث نے یہ ثابت کر دیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی نماز ایک ہی نماز ہے۔ یہ نہیں کہ یہ علماء کی نماز ہے، یہ عوام کی نماز ہے۔ یہ تقسیم تو جاہلوں نے کی ہے، یہ تقسیم جاہلوں نے کی ہے کہ بھئی ہر ایک کا عمل اس کے اپنے اعتبار سے ہے۔ نہیں، یہ بات غلط ہے بالکل۔ کسی کا عمل کرنے والے کے اعتبار سے نہیں ہے، ہر ایک کا عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے ہے۔ ہر ایک کا عمل، سیدھی بات ہے، ہر ایک کا عمل، جی ہاں، تم اپنے عمل کا مقابلہ دوسرے عمل کرنے والے سے مت کرو۔
اپنے عمل کا مقابلہ دوسرے عمل کرنے والے سے مت کرو، ورنہ آپ دیکھیں گے عیدین کی نمازوں میں لوگ بیچارے نماز تو سیکھتے نہیں، عید کے دن جاتے ہیں کپڑے بدلنے، کھلونے خریدنے، کھانے پکانے، خوشیاں منانے، اور وہاں جا کے نماز میں دائیں بائیں والے کو دیکھیں، یہ کیسے پڑھے گا، اس سے میں پڑھ لوں گا، جسے آپ دیکھ رہے وہ آپ کو دیکھ رہا۔ ہاں بالکل، سب سے زیادہ جہالت کا مظہر ہوتا ہے کہاں؟ عیدگاہ میں۔ جی ہاں، جسے پتہ نہیں جسے میں دیکھ رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا۔ ہاں، اس قدر تجاہل ہوتا ہے، ایک دوسرے کے عمل کو دیکھیں، وہ بھی جاہل۔ اس زمانے میں عمل اس لیے برباد ہو رہے ہیں کہ ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کا مقابلہ دوسرے سے کر رہا۔ سارے علماء مشائخ، عوام خواص، تاجر کاشتکار، کوئی بھی ہو، ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے عمل کا تقابل براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کرے۔